تو یہ حدیث میں آیا ہے کہ لا يحركه العواصف، تیز آندیاں مومن پہاڑ کو نہیں ہٹا سکتے ہیں اس طرح تو مومن کو تیز آندیاں جو ہیں وہ نہیں ہٹا سکتی ہیں، چاہے بلائیں جس قدر سخت آ جائیں مومن اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یہ فیصلہ ہے۔ تو جس قدر سختیاں بڑھتی ہیں مومن کی آزمائش بڑھتی ہے، اور جس قدر مومن وہاں صبر کرتا ہے، آزمائشوں میں تحمل کرتا ہے اور دین پہ ثابت قدم رہتا ہے، مومن کو زیادہ سے زیادہ کامیابی ملتی ہے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو باد مخالف جب چلے تو عقاب اپنے آپ کو اور بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ مومن وہی ہے جو سخت ترین حالات میں بہترین راہ نکالے کامیابی کے لیے، بہترین راہ، سخت ترین حالات میں بہترین کام کرے۔ لہذا مومن کبھی جو ہے محصور نہیں ہوتا دین کے حوالے سے کہ بھئی یہاں پہ تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہاں بھی بہت کچھ کر سکتا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کے اندر ضعف نفس موجود ہے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس صفت خبیثہ کا علاج، اس صفت کی جو ضد ہے اسے دیکھنا چاہیے، اس کے مقابلے میں کون سی اچھی صفت ہے۔ تو اس کے مقابلے میں قوت نفس، قوت نفس، شرافت نفس، عزت نفس، یہ ضعف نفس کے مقابلے میں۔ ضعف نفس کے ساتھ ذلت نفس ہے، اور اس کے مقابلے میں ہے قوت نفس اور عزت نفس۔ اب اسے کیسے حاصل کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بزرگی نفس، مضبوطی قلب، یہ اس کی ضد ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جو کچھ اس پر وارد ہو اسے برداشت کر سکتا ہو۔ تو انسان کوشش کرے، برداشت کرے، تحمل کرے، تحمل کرے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فی الفور جنگ کرنا، فوراً وار کرنا، حملہ کرنا، گالی دینا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اور گولیوں سے جواب دینا یہ غیرت ہے یا یہ قوت نفس کی علامت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب تک ضرورت نہ ہو انسان جسمانی قوت سے استفادہ نہ کرے۔ اگر آپ کے تحمل کرنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، خون خرابے سے، فسادات سے بچ سکتے ہیں، تو پھر انسان کو کچھ نہ کچھ تحمل کرنا چاہیے۔ فوراً فریاد کرنا، فوراً مضطرب ہو جانا، خدا تعالی کے بارے میں شکایات کرنا، لوگوں کی شکایتیں منہ پہ لانا، اور پھر بعض لوگوں سے لڑنا، جھگڑنا، گالی گلوچ اور قطع رحمی، اور اسی طرح سے جو ہے تھانہ کچہری۔ جب انسان میں تحمل نہ ہو یہ سارے کام تحمل کریں۔ دیکھیں مسئلہ تحمل سے حل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اگر تحمل سے حل ہو جاتا ہے تو پھر کوشش کریں تحمل سے حل ہو جائے۔ یہ ذلت نفس نہیں ہے۔ انسان اگر ایک بار تحمل کر لیتا ہے، اب جو کچھ وارے برداشت کرے اور گھاس کی طرح معمولی ہوا سے ہلنا شروع نہ کرے انسان۔ یہاں ہمارے لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ابھی کوئی بھی شخصیت معاشرے میں آ جائے، چند دنوں تک تو اس کے ساتھ پورا معاشرہ ادھر ادھر ہوگا، یہ دیکھے بغیر کہ یہ شخصیت کس قدر مستند ہے۔ پہلے دیکھیں، سنیں، آزمائیں۔ جب اگر آپ نے دیکھا کہ تمام شرائط ہیں، پھر اس کے پیچھے ہمیشہ کے لیے چلیں۔ اب برداشت کرنا سیکھیں انسان، مثل موش و روباہ کے ادھر ادھر متحرک نہ ہو۔ جی ہاں، چوہا، لومڑی، کبھی اس کے بلی، کبھی اس کے پیچھے معمولی حرکت پہ بھاگنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح مومنین کو چاہیے کہ ابھی کسی کے گھر میں اعلان ہوا بھائی ہمارے گھر میں دعا آ جاؤ،
اب ایک بندہ سمجھتا ہے یار اس نے بلایا، اس نے نہیں بلایا آپ کو خامخواہ. ایسی دعوتوں پہ میں جانا پسند نہیں کرتا جس کا صرف اعلان ہوتا ہے، جس میں خصوصی طور پر آپ کو دعوت نہیں دی جاتی ہے. جب آپ کو بلائے تو پھر جائیں، جیسے اعلان ہو جائے ہم لوگ نہیں نکل جاتے. بہرحال معمولی باتوں پہ انسان حرکت میں نہ آ جائے. عموماً ہمارے علماء یہ ادھر ہی مار کھاتے ہیں کہ اب نہیں معلوم بلانے والا کون ہے، بس اٹھ کے چلا جاتا ہے، پھر کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. لہذا انسان کو چاہیے کہ معاشرے میں مختلف قسم کی ہوائیں چلتی ہیں، فتنے اٹھتے ہیں، تو وہاں پہ خود کو مضبوط رکھے، خود کو مضبوط پہاڑ کی طرح مضبوط رکھے، اور دیکھیں کہ میرا دین کہاں جا کر بچتا ہے، قائم رہتا ہے، وہی کام کرے. حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مومن صاحب صلابت سختی، مومن صاحب صلابت و مہابت و عزت ہے. یہ تمام بزرگی نفس کی اور قوت نفس کی جڑیں ہوتی ہے. آقا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان سے روایت ہے کہ مومن کو خدا نے 3 خلعت کرامت خدا نے عطا کیا ہے. 3 خلعتیں خدا تعالی نے کرامت کی ہے، انہیں عنایت فرمائی ہے. 3 خلعتیں. پہلی خلعت شاہانہ لباس، مثلا خلعت دنیا اور آخرت کی عزت. مومن دنیا میں بھی عزیز رہے گا، آخرت میں بھی. لہذا مومن اپنی عزت کو بچاتا ہے، ہمیشہ عزت کو، عزت یعنی سربلندی کو بچاتا ہے. ایسا کام نہیں کرتا کہ سرفکندگی ہو، سرنگونی ہو، ایسا کام نہیں کرے گا. کوئی ایسا کام چراکاری کند عاقل کی باز آیت پشیمانی. عاقل کبھی ایسا کام نہیں، مومن بھی کبھی ایسا کام نہیں کرتا جس کے بعد اسے پشیمانی ہونا پڑے، پچھتاوا ہو جائے کہ ایک کاش کہ میں یہ کام نہ کرتا. تو مومن سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے. 10 دفعہ عواقب کو سوچتا ہے، انجام کو سوچتا ہے کہ اس کام کا نتیجہ کیا ہوگا، پھر انجام کو سوچ کر دونوں طرح کے نتیجے کو سوچ کر انجام دے دیتا ہے. ممکن ہے کہ یہ نتیجہ نکلے، ممکن ہے کہ وہ نتیجہ نکلے، پھر وہ انجام دے دیتا ہے ان دونوں میں موازنہ کرنے کے بعد. لہذا وہ ہمیشہ عزیز رہتا ہے مومن، دنیا میں بھی آخرت میں. جب ایمان ہے، مضبوط ہے، اور خداوند متعال کو مد نظر رکھ کر اقدام کریں تو مومن ہمیشہ عزیز رہتا ہے، سربلند رہتا ہے. یہ دنیا اور آخرت کی. آخرت میں مومن عزیز ہوتا ہے، سربلند ہوتا ہے، غالب رہتا ہے، کامیاب. اور دنیا میں بھی، دنیا و آخرت میں ظفر، کامیابی مومن کے لیے. کیونکہ اسلام میں بقول امام راہب شکست نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اسلام میں شکست نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جنگ میں جائیں گے آپ، یا شہید ہو جائیں گے یا غازی ہیں. دونوں صورتوں میں کامیابی ہے. کبھی شہید ہونا کامیابی ہے، اور کبھی دشمنوں کو قتل کر کے غازی بن کر آنا مہم ہے. جہاد بھی مہم، ناکامی ہوتی ہی نہیں ہے. مومن زندہ رہے یا مرے، مومن کے لیے کامیابی ہوتی ہے. شکست نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ہر انسان اپنے وظیفے پہ عمل کرتا ہے، وہ انسان کامیاب ہے. بھلے موت جہاں بھی آ جائے وہی کامیاب ہے. بھائی میں کامیاب، میں نے اپنے وظیفے پہ عمل کیا. تو خداوند متعال نے مومن کو 3 خلعتیں دی ہے، دنیا و آخرت میں عزت، دنیا و آخرت میں ظفر و سعادت و کامیابی. اور تیسری چیز اہل ظلم و معصیت کے قلب میں ان کی محبت و حیبت. ہمیشہ اگر آپ مومن ہیں، آپ کسی بھی اہل معصیت کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اس کے دل میں خوف پیدا ہوتی ہے. خدا متعال خوف پیدا کرتا ہے اس کے دل میں، وہ آپ سے ڈرے گا. معصوم کی حدیث ہے کہ جو شخص خداوند متعال سے ڈرتا ہے، خداوند جو ہے ہر چیز کو اس سے ڈراتا ہے، ہر چیز. اور جو خدا سے نہیں ڈرتا پھر ہر چیز سے ڈراتا ہے اس شخص کو. پھر یہ شخص ہر چیز سے ڈرے، اس سے بھی ڈرتا ہے، بچے سے بھی ڈرتا ہے، اس سے بھی ڈرتا ہے، رات کی تاریکی سے بھی ڈر لگتا ہے، بلی سے بھی ڈرتا ہے، چوہے سے بھی ڈر لگتا ہے، ہر چیز سے ڈر لگتا ہے. اگر خدا کا خوف ہو پھر ہر چیز اس سے خوف کھاتا ہے.
مومن کی محبت، ہیبت، رعب، یہ مومن کے دل میں چھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کے جو ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں بعض علماء کے سامنے، ان کی زبان نہیں کھلتی ہے، ان کی ہیبت کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ آئے ہیں امام خمینی کے پاس، لیکن منہ نہیں کھول سکے، واپس چلے جاتے ہیں، یہاں بول ہی نہیں سکا میں آپ، اتنی ہیبت چھا جاتی ہے۔ یہ مومن کی ہیبت ہوتی ہے۔ دین کھلاتے ہیں تو دیکھیں اپنے اندر کون سی چیز ہے۔ آپ عزت سے، سربلندی سے اور اخلاق سے، جب ہم کہتے ہیں عزت سربلندی سے، اس میں اکڑپن نہیں ہے، اس میں تکبر نہیں ہے، لیکن صلابت و سختی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کسی کے سامنے حق بات کہہ دیں، اگر کہنا مناسب ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اثر ہوگا۔ یہ صفت ضعف نفس اور قوت نفس، اس صفت والے کی نگاہ میں خالی اور عزت اور مفلسی و ثروت یکساں ہیں، نہ ابناء روزگار کی دوستی سے اسے خوشی ہوتی۔ جس میں قوت نفس ہوتی ہے، عزت نفس جس کے اندر موجود ہے، دنیا میں خالی و دنیاوی خالی اور دنیاوی عزت یکساں ہے ان کے لیے۔ آپ کو ممبر پہ بٹھائیں یکساں ہے، دروازے پہ بٹھائیں یکساں ہے، اس کے لیے کا فرق نہیں پڑتا، دنیاوی عزت ہی ہے۔ جی ہاں، یہ سلوٹ فوجیوں کیا ہے، فوجی سلوٹ دوستی میں نہیں ہے نا، محبت میں نہیں ہے، قانونی ہے، قانونی ہے۔ وہ سلام کرے نہ کرے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی 1000 بندے آپ کو سلوٹ کریں، 1000 بندے سلوٹ نہ کریں، مومن پہ فرق نہیں پڑتا۔ یہ دنیاوی عزت و خاری کو دنیاوی نہ کہ علاج جو خدا کی نظر میں خاری و ذلت وہ مہم ہے، دنیاوی عزت و خاری اس کے لیے ایک چیز ہے۔ بھئی آپ کو ان کو مثلا ایک آپ کے ساتھی اس کو مثلا سونے کے کپ میں چائے دیا اور آپ کو مثلا اسٹیل کے کپ میں دیا، دینے پرواہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو کرسی پہ بٹھا دیا، بٹھاؤ، ٹھیک ہے نا، آپ کو بولے ادھر بیٹھو، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ دنیاوی ان کی نگاہ میں دنیاوی عزت و خاری اور مفلسی و ثروت یکساں ہے۔ ثروت بھی خدا متعال کی طرف سے نعمت ہے اور امتحان ہے، مفلسی بھی خدا متعال کی طرف سے امتحان ہے۔ نہ ابناء روزگار کی دوستی، دنیا پرستوں کی دوستی اور ان کی خوشی اور ان کی دشمنی اور جو ہے یہ ہم کے لیے مساوی ہے۔ دوست بنتے ہو بنو، نہیں بنتے مت بنو، آپ تو خدا کے دوست ہیں۔ ابناء روزگار کی دوستی سے اسے نہ خوشی ہوتی ہے، نہ ان کی دشمنی سے کوئی خوف ہوتا ہے۔ ابناء روزگار دنیا پرست لوگ، نہ ان کی تعریف سے خوشحال ہو جاتا ہے اور نہ ان کی مذمت سے غمگین۔ یہ علامتیں ہوتی ہیں عزت نفس کی۔ جس کے دل میں خداوند متعال کے بارے میں یقین ہے اور عزت خدا جو خداوند متعال عنایت فرماتا ہے، جو ایمان ہے، جو دین ہے، جو دینی سربلندی ہے، وہ مہم ہے، لہذا وہ دنیا والے اگر ان کی سب مل کے تعریف کریں، امام راحل کے جلسے میں 1000 افراد بیٹھے لبیک یا خمینی کے نعرے لگا رہے، دیکھیں نا، تو بعض علماء نے بھی کہا کہ کتنے لوگ ہیں، کہا کہ یہ اگر سب مجھے اگر خمینی مردآباد بولے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ سب مردآباد بولے میری طرف سے، کچھ نہیں ہوتا بس۔ لوگوں کی خوش آمد یہ ایک ہوا ہوتی ہے، آ جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ آج ہم جن کی تعریف کریں گے، کل ہم ہی لوگ انہی کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کل آپ کے دوست تھے، آج آپ کے دشمن بنے ہوئے، کل آپ کے ساتھ تھے، آج آپ کے ساتھ نہیں۔ تو لہٰذا ان دنیاوی چیزوں کی دنیاوی دوستی، دنیاوی خوشی، دنیاوی تعریف، دنیاوی مذمت، ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ چنانچہ آقا امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمام عالم کل کائنات تلوار کھینچ کر گروہ در گروہ مجھ پہ حملہ کریں تو بھی کوئی فرق میرے حال پہ نہیں پڑے گا، میں وہی ہوں وہی ہوں، دنیا میرے خلاف ہو جائے۔ بلکہ جس شخص کو یہ صفت عنایت ہوئی ہو، اس کو مرض و صحت بلکہ حیات و موت میں کوئی تفاوت معلوم نہیں ہوگا۔ البتہ ترقی کرنے کے بعد، نفس جب ترقی کرے
جی ہاں، تو پھر اس کے لیے مرض و صحت، آپ سن رہے ہیں، بیماری، ہم نہیں سن رہے، بیماری اور صحت، موت و حیات یکساں نہیں۔ اگر خداوند متعال کی نظر میں موت بہتر ہے، یہ شخص کہتا ہے کہ میں لا ابالی بالموت، مجھے موت کی پرواہ نہیں۔ اگر خدا چاہے 1000 سال مجھے زندگی دے، ہم دنیا میں جیئیں گے۔ گردش روزگار و انقلاب لیل و نہار کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ ہمارا کہنا ہوتا ہے کہ زمانہ خراب ہے، زمانے کو کچھ نہ کہو، زمانہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگ خراب ہوتے ہیں، زمانہ خراب نہیں۔ تو لہذا جو افراد قوت نفس، قوت ایمانی، قوت ایقان، اس پہ وہ لوگ قائم ہوتے ہیں، ان کے لیے خداوند متعال کی رضایت مہم ہوتی ہے۔ لہذا ان کے لیے امیری غریبی یکساں ہے، ان کے لیے صحت و بیماری یکساں ہے، موت و حیات بھی یکساں ہے۔ تو ہمیں یعنی اس منزل کی طرف آنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ چرا دست یازم چرا پائے کوبم مرا خواجہ بے دست و پا می پسندد، طبیبا بدرمان دردم چکوشی مرا درد او بے دوا می پسندد۔ یہ ایسے لوگوں کی حالت ہوتی ہے کہ میری بیماری کے لیے کیا آپ نے علاج کرنا ہے کہ خداوند اگر مجھے یہ پسند ہے کہ میں بے دوا رہوں، مرا درد او بے دوا میں پسند ہے، مجھے ایسا درد دیا وہ پسند کرتا ہے کہ میں بے دوا رہ جاؤں، مجھے یہی پسند ہے۔ جی ہاں، یہی چیز ہونی چاہیے۔ پسندم انچرا جانان پسندت، مجھے وہی پسند ہے جو خدا کو پسند ہے۔ تو لہذا اہل بیت ہمیشہ اس طرح سے، جب خداوند متعال جائے زندہ رہو زندہ ہے، جب ملک الموت آ جائے گا بسم اللہ جان لے لو۔ جی ہاں، لا نبالی بالموت، آقا امیر المومنین نے فرمایا، حضرت آقا علی اکبر نے فرمایا، حضرت قاسم علیہ السلام نے فرمایا کہ موت شہد سے زیادہ شیرین، احلا من العسل، شیرین تر از شہد۔